اللہ کے سوا کوئی معبود بننے کے قابل نہیں، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر مصائب وغیرہ میں توکل رکھنا چاہیے۔ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود بننے کے قابل نہیں، اللہ اکیلا ہے، اسی نے تم کو پیدا کیا اور اسی نے تمہارے لیے سب کچھ بنا دیا۔ یہ دنیا میں سورج، چاند، ستارے، یہ پہاڑ، یہ درختیں، یہ موسم کا بدلنا، یہ سب کچھ انسان کے لیے، اور انسان کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر مصائب وغیرہ میں توکل رکھنا چاہیے۔ ہر بات میں ہر مسلمان کو کیا اللہ کے اوپر ہی توکل رکھنا چاہیے۔ اے ایمان والو، تمہارے باجے، بیویاں اور اولاد تمہارے دین کے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں آگاہ کرتا ہے، تمہاری یہ بیویاں اور تمہارے یہ بچے تمہارے دین کے دشمن ہیں، ان میں پھنس کر تم اللہ کو بھول جاؤ گے، ان کے لیے دنیا 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 کر کے دنیا جما کے رکھو گے، اور تمہارے نام اعمال میں ثواب کا کیا رہے گا، اور دنیا کما کے ان کو دے کے خالی ہاتھ قبرستان چلے جائے گا۔ دنیا کا فائدہ تو یہ اٹھائیں گے، آخرت میں مصیبت تم اٹھائے گا۔ یہ آیت کا معنی تم کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ بولتے ہیں، اے ایمان والو، تمہارے بعد بیویاں اور اولاد تمہارے دین کے دشمن ہیں، تو تم سے ہوشیار رہو۔ اللہ تعالیٰ تم کو ہوشیار کرتے ہیں، اور ان کے لیے ایسے امر پر عمل مت کرو، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزار کر جاؤ اور بخش دو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخشنے والا اور تمہارے حال پر رحم کرنے والا ہے۔ اگر کوئی بیوی بچے تم کو دین کے بارے میں خلاف باتیں بولتے ہیں تو ان کو سمجھاؤ اور ان کو معاف کر دو۔ اگر تم ان کو سمجھا کے دین کے راستے پر لاؤ گے اور تم ان کے اوپر صبر کرو گے، اللہ تعالیٰ بھی تم کو پر بخش دے گا اور تمہارے حال پر رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جیسا عمل تم کرے گا ویسے عمل کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ تم کو تمہارا ساتھ دیں گے۔ تمہارے اموال اولاد بس تمہارے لیے ایک آزمائش کی چیز ہے۔ یہ کیا؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ یہ تمہاری مال اولاد یہ کیا ہے؟ آزمائش کی چیز ہے۔ اس میں پھنس کر جو بچے آج کل کیا کرتے مانو کہ لوگ کیا بیوی بچے کے ساتھ رہنے سے ہم دین کے کام کر نہیں پا رہے، تو دور بچے کو چھوڑ کر ہم مسجدوں کو پکڑیں گے، مسجدوں میں سو جائیں گے، مسجدوں میں پکا کے کھا کے اللہ کی عبادت کریں گے۔ ایسا کہا ہے بھائی؟ ایسا کون سا کتاب میں لکھا ہے کہ جو بچے کو چھوڑ کے جا کے مسجد میں پکا کے کھاؤ اور اللہ کی عبادت کرو؟ پھر یہ بیوی کیا کرے گی؟ وہ بچے کو، یہ بھینسوں کو، یہ کھیتی باڑی سب کو وہ بیوی سمجھائے گی۔ وہ کیا اس کو بھی عمل نہیں کرنا ہے؟ اس کو بھی جنت میں نہیں جانا ہے؟ تم اکیلا جنت میں جاؤ گے؟ تو کیا اس میں رہ کر، یہ بیوی بچے اولاد میں رہ کر اللہ کا عبادت کرنا اور ان کو بھی اللہ کے طرف بلانا۔ تم اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور جن ہے۔ یہ پہلے پارے میں بتایا، تمہارے اموال اور اولاد بس تمہارے لیے ایک آزمائش کی چیز ہے، اور جو شخص اس میں پڑھ کر اللہ کو یاد رکھے گا تو اللہ کے پاس اس کے لیے بڑا اجر ہے۔ تو جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو، فاتقوا اللہ واستطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ یعنی ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے احکام کو سنو۔ اللہ کا حکم کیا ہے اس کو سنو۔ کوئی بیان کرتا ہے، کوئی قرآن کو پڑھتا ہے، ارے چھوڑو یہ اس نے کون سا مدرسے میں پڑھا؟ ارے بھائی مدرسہ میں پڑھنے سے علم نہیں آتا ہے، علم اللہ کے حکم سے ملتا ہے۔ اللہ سے جتنا ڈر کر علم سیکھو گے اللہ تعالیٰ اتنا علم اس کو دے گا، اور اس کے احکام کو سنو اور مانو، اور بالخصوص موقع
حکم میں خرچہ ابھی کیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اور جو شخص نفسانی ہری سے محفوظ رہا، نفسانی ہری سے محفوظ رہا، ایسی لوگ آخرت میں فلاح پانے والے ہیں۔ یہ انسان کا نفس کیا ہے؟ ہمیشہ ابھرتا ہے، غلط راستے پر لے آنے کے لیے اس کو ابھراتا ہے۔ تو یہ نفس کو قابو میں کرے گا، اس نفس کو دین اسلام کے طرف جھکا دے گا، ایسے ہی لوگ آخرت میں فلاح پانے والے ہیں۔ اگر تم اللہ کو اچھی طرح یعنی خلوص کے ساتھ قرض دو گے تو اس کو تمہارے لیے بڑھاتا چلا جائے گا اور تمہارے لیے گناہ بخش دے گا۔ اور اللہ بڑا قدردان ہے کہ اعمال صالحہ کو قبول فرماتا ہے۔ جو کچھ تم خرچہ کرتے ہو تم اللہ کو قرض کے طور پر دیتے ہو، اور اس کو تمہارے لیے بڑھاتا چلا جائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اور اللہ بڑا قدردان ہے کہ اعمال صالحہ یعنی اچھا اعمال کو قبول فرماتا ہے، اور بڑا بردبار ہے، پوشیدہ اور ظاہری اعمال کا جاننے والا ہے، اور زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ تمہارا صالحہ اچھے اعمال کو کہ اعمال صالحہ کو قبول فرماتا ہے، اور بڑا بردبار ہے، پوشیدہ اور ظاہرہ اعمال کا جاننے والا ہے، اور زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرمائے۔ قرآن شریف کی تلاوت کے درمیان میں معنی سمجھنے معنی سمجھانے میں جو بھی غلطی کوتاہیاں ہم سے ہو گئے تو ہمیں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین، والحمد للہ رب العالمین۔